پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ جن کے بزرگ آج کے ٹک ٹاکر ہیں، اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو فاحشہ کہلاتی ہے۔ حقیقت ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے اور والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہیں، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جو چپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وفادار ہے آپ، لیکن پھر پتہ چلا کہ اداکار ہے آپ۔ یقین کیجئے کچھ لوگوں کو پہلی محبت ہی قبر تک لے کر جاتی ہے۔ محبت کے سفر میں اکثر عاشق کے جیب پیسوں سے اور محبوب کا دل محبت سے اکٹھے حالی ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تک جاتا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہو۔ سنبھل کر رہی ایسے لوگوں سے جو پہلے رو رو کر آپ کے درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہیں، کڑوی باتیں اور تلخ روییں سہ جاتی ہیں، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اور عورت بے وقوف ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ ہمدردی رکھتا ہے، تعریف کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، کبھی کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا تو آرام سے سو جائے۔ اگر کوئی آپ کو میسج نہیں کرتا تو کسی کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ سب سے اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، توجہ کا پہلا نمبر آپ کا ہے، بعد میں کسی اور کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کی پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ ہتھوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔